تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساز لایا۔ حضرت جناب صدیق جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میری کوشش رہی میں ابو بکر پہ سبقت دے جاؤں، میں حضرت ابو بکر تو آگے لگ جاؤں، اور یہ محبت تھی، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا جیسے یہ آپ کو سناتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ قرآن کہہ رہا رحماء بینہم، محبت سے پیار کر دے ہر ایک دوسرے، حضرت علی اور حضرت ابو بکر پیار تھا، حضرت علی اور حضرت عمر فاروق پیار تھا، جناب علی المرتضیٰ جناب عثمان غنی پیار تھا۔ قرآن کہہ رہا میں آج کے مولوی کی مانوں کہ قرآن کی مانوں؟ جو قرآن نے کہہ دیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، میں ان کی کہانیاں سنوں کہ میں قرآن دیکھوں؟ جب قرآن نے کہہ دیا رحماء بینہم بات ختم ہو گئی۔ اور اگر آپ نے پوچھنا ہو کہ حضرت ابو بکر کیا ہے تو جا کے پوچھنا ہی حضرت علی سے، وہ آپ کو بتائیں گے ابو بکر کیا ہے۔ اور کبھی حضرت علی کا پوچھنا ہو تو پھر جا کے حضرت ابو بکر سے پوچھ لینا، وہ تمہیں بتائیں گے۔ حضرت ابو بکر نے ہمیں کیا بتایا؟ وہ کہتے ہیں چہرہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، انہوں نے ہمیں بتایا ذکر علی بھی عبادت ہے۔ ہاں جی، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اب فرماتے ہیں میری کوشش رہی کہ میں حضرت ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں۔ اب فرماتے ہیں پھر وہ وقت آ ہی گیا جب حضرت عمر کو بھی کہنا پڑا ہے عمر سبقت تو دور کاش تو ابو بکر کے سینے کا اقبال ہی ہوتا ہے۔ ہاں حضرت عمر کہا کرتے ابو بکر ساری کمائی لے لو، ابو بکر ساری کمائی لے لو، وہ جو غار ثور کی ایک رات ہے وہ بس دے دو، ساری کمائی ایک طرف، غار ثور کی ایک رات ایک طرف۔ اب کہا کرتے تھے ابو بکر سارا کچھ لے لو، غار ثور کی ایک رات دے دو۔ اب فرماتے ہیں مدینہ پاک کے مضافات میں نا تھوڑا باہر جا کے ایک اماں جی تھی جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھی، کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں جی سے کوئی رشتہ داری کوئی تعلق نہیں تھا۔ قرآن نے اپنے یاروں میں اتھے حضرت جی تھوڑا جی ایمی کرم ہو جائے سمارے انداز بدل جاتے، جا کے جھاڑو دیا کرتے، پانی بھر کے لاتے، آٹا گونتے، سالن بناتے، روٹی پکاتے اور اماں جی کو کھلا کے واپس آ جایا کرتے۔ جب کہیں نبی علیہ السلام کی نوکری میں ہوتے تو کسی معقول آدمی کی کسی ذمہ دار شخص کی ڈیوٹی لگاتے کہ حضرت یہ ڈیوٹی تسی کرنی۔ آپ فرماتے ہیں کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا، آپ تو ڈیوٹی لگا کے چلے گئے۔ میں نے اس بندے سے کہا، میں نے کہا تو نہیں جانا، آج میں جانا ہے۔ اور ارادہ یہ تھا کہ آج جا کے اس طرح اماں جی کی خدمت کروں گا کہ اماں جی خوش ہو کے کہیں کہ خدمت آج جی ہوئی۔ اب فرماتے میں مقررہ مکہ کے چلا گیا، آہستہ آہستہ تاکہ ابھی نا اماں جی کو پتہ چلے، جب خوش ہو کے پوچھیں گی پھر بتاؤں گا میں عمر آیا ہوں۔ اب فرماتے پہلے جھاڑو دیا، تازہ پانی بھر کے لایا، پھر میں نے وہ آٹا گوندا، سالن بنا، روٹیاں پکائیں، وہ سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی، اماں جی کے پاس گیا، اٹھا کے بٹھایا، ایک وہ نوالا توڑا، سالن میں ڈبویا اور اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا کہ اماں جی کھا۔ اب فرماتے ہیں نوالے کا ہونٹوں سے لگنا تھا، اماں جی بول پڑی۔ آج ابو بکر نہیں آئے، مزاج میں جلال بھی تھا، اور اماں کو تو نظر آتا ہے، اور اگر اس کو نظر نہیں آتا تو اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے؟ اب فرماتے میں نے کہا اماں تین کے نظر آتا ہے، آگے سرچ کرتی آنے والے، مجھے اللہ کی عزت و نعمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا۔ تو آپ نے فرمایا پھر تجھے کیسے پتہ چل گیا ابو بکر نہیں آئے؟ تو لکھا اس نے منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ کہتی آنے والے پتہ اس طرح چل گیا کیونکہ میں نوالا چبا نہیں، مجھ سے نوالا چبایا نہیں۔ جب ابو بکر آتے ہیں نا تو وہ پہلے نوالا خود چبا کے اس کو نرم کرتے ہیں، اور جب نرم ہو جاتا پھر وہ میرے منہ میں رکھتے ہیں، میں نگل جاتی ہوں۔ آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا نا میں سمجھ گئی ہو نہ ہو ابو بکر نہیں آئے ہیں، نام رہ گئے، دن رہ گئے، انداز۔ اسی تو اقبال 100 سال پہلے رو کے کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہاری ہی مگر تم کیا ہو۔ نا تے انہاں دا ہی لیندے ہیں لیکن دسو کام کیڑا تہاڈے کولوں نہ پتہ؟ کون سا کام؟
نام تو نہیں کر لیتے، کون سا کام ہے تمہارے پاس؟ جناب پھر جناب سیدنا صدیق اکبر لکھا جب خلیفہ بنی پہلا دن فرسٹ ڈے خلافت کا، اب بیٹھے تھے، ایک بچی آ گئی، آ کے رونا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا کہا کہ مفہوم ہے بات میں کیوں رو رہی ہوں؟ اور کرتی اس لیے رو رہی ہوں خلیفہ رسول میرے محبوب علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ میرے محبوب کا وصال ہے تو پھر ابو بکر بس تجھے دکھا نہیں سکتا کہ ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے۔ کہتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے۔ فرمایا وہ کہتی ہے جی میں یتیم ہوں، ماں نہیں، باپ نہیں، بھائی نہیں، بہن نہیں، اکیلی ہوں گھر میں، ایک دادی ہے بس، بوڑھی، بیمار، کمزور، ضعیف، عمر بڑی۔ ہمارے پاس نا کچھ بکریاں انہوں پنجابی جیسی کہاں گے کہ انہوں دا دو چوک ہے نا، چوک ہے جیسی ویج کے تے گزارا کرتے ہیں۔ رو اس لیے رہی میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، میں دودھ نہیں چو سکتی، دادی نہیں ہے وہ دے کچھ ہویا نہیں جڑا ہے۔ فرمایا پھر رون کا نہیں، کہتی رو اس لیے رہی کہ جب تک حضور نبی علیہ السلام اپنی حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے، اب روز ہمارے گھر آیا کرتے تھے اور انہیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے۔ اسی لیے پھر کسی نے لکھا تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ لیکن بات پھر وہی دن انداز نبی ابو بکر رو پڑے، خلیفہ رسول نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے ادا کر چھڑے ہیں، ابو بکر دا حق اللہ ادا کرے گا۔ ابو بکر رو پڑے، رو کے اس بچی کو کیا فرمایا، تو رو نہ، میرے محبوب علیہ السلام نے تو پردہ فرما دیا، لیکن ان کا غلام ابو بکر بھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا۔ کوشش کرو دن نہ رہ جائے، انداز بھی رہے۔ آج پاکستان کو بڑی ضرورت ہے ہم کے انداز کی، ہم پاکستان والے بھولتے جا رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے انداز تھے تو آبا وہ تمہارے، تھے تو آبا وہ تمہارے، حضرت کہنی بولا مشکل بس میں قبلہ تشریف لے آئے